من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء۔ عزیزان محترم، 7 ذی الحج امام محمد باقر علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ اس شہادت کو بقیت اللہ الاعظم ارواحنا فدا کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دعا ہے پروردگار ہماری مدد فرمائے کہ ہم امام باقر علیہ السلام کی سیرت پہ چل سکیں، ان کے اقوال پر عمل کریں، اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح شیعہ بنے۔ امام کی شفاعت، امام کی زیارت، امام کے توسلات سے ہمیں خدا متعال اپنا قرب نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کے والد بزرگوار علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ اس نظر سے اگر آپ امام کو دیکھیں تو امام حسینی ہے، اور اگر والدہ کی طرف سے دیکھیں گے تو امام باقر علیہ السلام حسنی ہے، اس لیے کہ امام باقر کی والدہ امام حسن کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو امام باقر حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ خود امام باقر علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسن کے فضائل اور کرامات بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ ان میں فقط سمجھنے کے لیے ایک ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جناب فاطمہ بنت حسن کے لیے فرماتے ہیں کانت صدیقہ، کہ فاطمہ بنت حسن صدیقہ۔ صدیقہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور زہرا اطہر سلام اللہ علیہ کے لیے صدیقہ کی صفت اور لقب شہزادی کا ہے۔ اب یہ لقب امام صادق علیہ السلام مخاطب فرماتے ہیں جناب فاطمہ بنت حسن کو کانت صدیقہ، کہ صدیقہ بیوی تھی۔ لم تدرک فی آل الحسن مثلہا، فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے آل میں فاطمہ بنت حسن جیسا کوئی نہیں تھا، یعنی ہر فضیلت میں جناب فاطمہ بنت حسن کا مقام اور فضیلت دوسری اولاد سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ عظمت ہے امام حسن، امام محمد باقر کی والدہ کی۔ اسی طرح تمام ائمہ کی والدہ کا تذکرہ کرنا چاہیے، امہات الائمہ کے بارے میں جاننا چاہیے، ان کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، تو بہت ہی زیادہ انسان کو اہل بیت کے نزدیک ہونے کا، معرفت کا ایک راستہ ملتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کربلا میں بھی تھے، امام زین العابدین ان کے والد بھی کربلا میں تھے، آپ کو معلوم ہے، اور خود فاطمہ بنت حسن امام باقر کی والدہ بھی کربلا میں موجود تھی جب یہ واقعہ کربلا ہوا، اور جب اسیر بنائے گئے تو اس میں فاطمہ بنت حسن بھی ان اسرا میں شامل تھے۔ کربلا میں امام حسن علیہ السلام 4 سال یا 5 سال کی عمر تھی۔ خود امام باقر علیہ السلام نے تمام واقعات کو دیکھا ہے، کربلا میں کیا کیا ظلم ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام پر۔ اور واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام جو 35 سال کم و زیاد جو زندہ رہے، وہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جتنی تکلیف میں امام محمد باقر علیہ السلام تھے، اپنے زمانے کے بادشاہوں کے دوران میں سختیاں تھی امام زین العابدین پر، آسان نہیں تھا امام کے لیے درس دینا، علم الہی کو پھیلانا، لوگوں کے نزدیک ہونا بہت مشکل تھا۔ اس مشکل دور میں امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی مشکل وقت دیکھا ہے، لیکن جب بنی امیہ کا آخری خلیفہ آیا عمر بن عبد العزیز،
عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، وہ بھی غاصب تھا، اس نے بھی ظلم کیا، حق غصب کیا اہل بیت علیہ السلام کا، لیکن فرماتے ہیں اس نے 3 کام صحیح کیے، 3 کاموں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک، جو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم ہوا تک کرتے تھے، محراب پر، ممبروں پر نعوذ باللہ تبرہ کرتے تھے نام لے کر، تو عمر بن عبدالعزیز نے آ کے اسے روکا، کہا یہ بالکل جو ہے نا آج کے بعد پابندی ہے، اس کے بعد جو ہے نا سب و شتم نہیں ہوا۔ دوسرا، فدق جو جناب اہل بیت علیہ السلام کا لوٹ لیا تھا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، عمر بن عبدالعزیز نے آ کے واپس کیا۔ اور تیسرا، جو اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے افراد، ان کو بیت المال سے ان کا حق بند کر دیا گیا تھا، تو اس نے آ کے اس حق کو بھی بحال کیا۔ یہ 3 کام عمر بن عبدالعزیز نے کیے ہیں، اور اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا جو استاد تھا وہ شیعہ تھا، جس کے بعد اس نے تعلیم حاصل کیا ہے۔ تو ظاہر ہے فرماتے جو استاد ہو، وہ جو انسان بچپن میں ہی دل میں ڈالتا ہو، اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس دور میں 3 سال جو امام نے 19 سال منصب امامت پہ رہے، 19 سال امامت کے منصب پہ رہے، زیادہ تر سخت وقت گزارا۔ 3 سال آخری عمر بن عبدالعزیز کے دور میں امام علیہ السلام نے موقع ملا، آزاد ہوئے، اور امام نے پھر تبلیغ دین کی، علوم آل محمد کو پھیلایا۔ مناظرات ہیں امام علیہ السلام کے، سخت ترین سوالات کے جواب امام علیہ السلام نے دیے، مکتب اہل بیت علیہ السلام کو پھیلایا، عقائد، فقہ، تمام علوم قرآن و تفسیر کو امام نے پھیلایا۔ اس کے بعد پھر امام صادق علیہ السلام نے باقی سارا جو آج میں نے عرض کیا تھا پہلے فقہ امام صادق علیہ السلام کے نام سے موجود ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام نے اس طریقے سے عزیزان محترم اپنے وقت کو گزارا دشمن کے سامنے، اور بالآخر آخر میں امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اور امام کے بہت سارے واقعات ہیں، معجزات ہیں، امام علیہ السلام کے واقعات ہیں جس میں امام نے کئیوں کو ہدایت فرمائی، سیدھے راستے پر آئے، ظاہر امام کی ہدایت ہے۔ اور خود امام باقر علیہ السلام کے بارے میں باقر العلوم امام کا لقب ہے۔ باقر العلوم یعنی علم جہاں سے پھوٹتا ہے، علم کا مرکز ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ جابر بن عبداللہ الانصاری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام باقر کی ولادت سے 60 سال پہلے کا واقعہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا، جابر خدا بند متعال مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جو میری شبیہ ہوگا، اس کے شمائل میری طرح کے ہوں گے، جب تو اس سے ملاقات کرے تو میرا اس بچے کو سلام پہنچانا۔ 60 سال کے بعد جابر کہتے ہیں میں نے امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں اس بچے کو دیکھا اور نام پوچھا تو انہوں نے بتایا میرا نام محمد ہے، اور کنیت یا لقب جو ہے نا، لقب باقر العلوم ہے۔ اس وقت جابر بن عبداللہ الانصاری نے امام باقر جو بچپن میں تھے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا اے بچے، اے امام، اے باقر العلوم، آپ کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مجھے بیان فرمایا، میں آپ کو ان کا سلام پہنچا رہا ہوں۔